پاور آف مائنڈ جو ہے یہ بھی ایک سکل ہے. جو ریئلٹی ہے اس کو نہیں سوچنا. جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں, آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں, آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں آپ اس کے متعلق سوچیں. ایز اے ریزلٹ اس کے متعلق آپ بولیں گے, اسی کے متعلق آپ ایکشن کریں گے اور وہی رزلٹ نکل آئے. دس از اے سیکرٹ. ماریا بریناس جو ہے 1907 میں پیدا ہوئی. اسپینش فلو بھی دیکھا, ورلڈ وار فرسٹ بھی دیکھی, اور اس کے بعد اسپینش سول وار وہ بھی اس نے سروائیو کی, اور 1939 میں ورلڈ وار سیکنڈ لگ گئی, وہ بھی اس نے سروائیو کیا. اس لیے اس نے پہلے ہی اتنی ورسٹ کلیمٹیز کو دیکھا ہوا تھا اور اس میں سروائیو اس نے کیا ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ پاور آف مائنڈ کی سکل ڈیولپ ہو چکی, اس لیے اس نے کورونا کو شکست دے دی. آج آپ کو ایتھوپیا کی کہانی سنانی ہے, پہاڑ کی آگ. پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایتھوپیا کے دارالخلافہ ادیس ابابا میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا. اس کا نام ارہا تھا. ارہا ایک سوداگر ہیپسٹم کے ملازم تھا. ہیپسٹم بہت امیر آدمی تھا اور بہت جہاں دیدہ شخص تھا, اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر چیز کے متعلق جانتا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ سردیوں کے دن تھے, رات شروع ہونے والی تھی اور سردی بہت زیادہ تھی, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. تو ہیپسٹم نے ارہا کو کہا, اپنے نوکر کو کہا کہ میرے کمرے میں آگ جلا دو. ارہا آیا, اس نے آگ جلائی. جب کمرہ کچھ گرم ہو گیا تو ہیپسٹم نے کہا کہ کوئی انسان کتنی سردی برداشت کر سکتا ہے. ارہا خاموش رہا. پھر اس نے کہا ادیس ابابا میں ایک پہاڑی ہے اور اس کا نام ہے انٹوٹو, اور کوئی اس کی جو انٹوٹو پیک ہے وہ 10,000 10,500 فٹ اونچی. تو ہیپسٹم نے کہا کہ کوئی بندہ پہاڑی کے اوپر بغیر کپڑوں کے رات گزار سکتا ہے. تو ارہا نے کہا کہ اگر ہمت والا شخص ہے اور دلیر شخص ہے تو وہ ایسا کر بھی سکتا ہے. ہیپسٹم کہتا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں, ہمیں یہاں کمرے میں اتنی سردی لگ رہی ہے, تو انٹوٹو پہاڑی کی جو چوٹی ہے اس کو بھی ماؤنٹ انٹوٹو کہتے ہیں, اس کے اوپر کون ہے جو رات گزار دے. ارہا نے پھر کہا کہ جو ہمت والا ہوگا وہ گزار لے گا. اس نے کہا میں شرط لگاتا ہوں کہ کوئی نہیں گزار سکتا, تم میرے ساتھ شرط لگا لو. اگر تم اس پہاڑی پہ بغیر لباس کے, صرف ایک نکر پہن کے اور بغیر کمبل کے, بغیر کھانے پینے کے ایک رات گزار دو تو میں تمہیں 10 ایکڑ زمین کے دوں گا اور ایک مکان دوں گا اور 10 مویشی دوں گا. ارہا راضی ہو گیا. اس نے اس کے ساتھ شرط لگا لی. اس نے کہا ٹھیک ہے, کل رات میں گزاروں گا. اس کے بعد اگلے دن وہ اپنے ایک بزرگ دوست کے پاس گیا. اس کو کہا کہ اس طرح میں نے اپنے مالک کے ساتھ, سوداگر جو مالک ہے اس کے ساتھ ایک شرط لگائی. وہ کہتا ہے کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ انٹوٹو پیک پہ رات نہیں گزار سکتا, جبکہ میں نے کہا گزار سکتا ہوں. اس کے جواب میں مجھے اگر میں شرط جیتتا ہوں تو یہ انعام ملے گا. تو بزرگ دوست نے کہا تم فکر نہ کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. میں اس کے جو ساتھ والی پہاڑی ہے رات اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور آگ جلا دوں گا. تم نے ایسے کرنا ہے کہ اس آگ کو دیکھتے رہنا اور یہ سوچتے رہنا ہے کہ آگ جل رہی ہے. اس طرح نہ تو تمہیں تنہائی کا احساس ہوگا, نہ تمہیں سردی کا احساس ہوگا اور نہ اندھیرے کا احساس ہوگا. چنانچہ اگلے دن وہ اس کے ہیپسٹم کے جو نوکر تھے وہ ان کے ساتھ یہ چلا گیا. وہ پہاڑی کی بیس پہ رہ گئے اور یہ اوپر چلا گیا وداؤٹ اینی کلوتھس, اونلی نکر, پہاڑی کی چوٹی پہ. اور وہاں سے یہ دوسری پہاڑی پہ جہاں پہ اس کا بزرگ دوست آگ جلا کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ایسے دیکھتا رہا اور ساتھ ساتھ ٹہلتا رہا, ساتھ ساتھ بولتا رہا. تھوڑی دیر گزری, ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی اتنی ہو گئی کہ اس کے جسم مسلس بھی ٹھنڈے ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں بھی اس کے ٹھنڈ جانی شروع ہو گئی. لیکن یہ مسلسل آگ کو دیکھتا رہا, آگ کے بارے میں سوچتا رہا اور بولتا رہا اور ٹہلتا رہا, اور اس نے رات وہاں پر گزار دی. صبح نیچے آ گیا, زندہ, شرط یعنی جیت گیا. اس کے بعد جب گھر پہنچے تو ہیپسٹم نے, سوداگر نے پوچھا کہ تم نے رات گزاری ہے. اس کے نوکروں نے بتایا کہ ہاں اس نے رات گزاری ہے بغیر کپڑوں کے, کھانے پینے کے, اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, اور صبح کے وقت آیا تو یعنی یہ شرط جیت گیا. اس ہیپسٹم نے اس سے ایک سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی سردی میں رات گزاری کیسی؟ تو اس نے کہا کہ میں دوسری پہاڑی پہ آگ جل رہی تھی اس کو دیکھتا رہا, اس طرح دیکھتے دیکھتے میں نے رات گزار دی.
ہفسٹم کہتا نہیں 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 نہیں، یہ تو شرط کے خلاف ہے، میں نے کہا تھا کہ آگ نہیں دیکھنی نہیں ہے۔ اس نے کہا جناب حضور والا وہ پہاڑی میرے سے کئی میل دور تھی، میں اور وہاں صرف مجھے آگ نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، تم نے جلتی آگ دیکھی ہے اور وہاں سے تم نے گرمی حاصل کی ہے، شرط تم ہار گئے ہو۔ چارا نوکر تھا مجبور چپ کر گیا۔ اگلے دن پھر اپنے وہی بزرگ دوست کے پاس گیا کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا تم ایسے کرو حاکم کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ ارہا حاکم کے پاس چلا گیا۔ حاکم کو بتایا کہ اس طرح سے ہماری شرط لگی تھی کہ بغیر کپڑوں کے، صرف نکر میں اور بغیر کھانے پینے کے رات گزارنی ہے، ٹھیک ہے، بغیر کمبل کے، اور میں نے وہ گزار دی۔ اس نے ہفسٹم کو بلا لیا، وہ اپنے نوکروں سے سمیت چلا گیا اور اس نے کہا جی نہیں، اس نے تو آگ دیکھتا رہا۔ نوکروں نے گواہی دی ہاں جی یہ اس نے بتایا کہ میں دوسری پہاڑی پہ آگ دیکھتا رہوں۔ حاکم نے کہا اچھا اچھا اچھا، تم نے آگ دیکھی ہے اور اس سے اپنے جسم کو جو ہے وہ گرم کیا، تم نے شرط کی خلاف چلے ہو، اس لیے تمہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، اور امیر کے حق پہ فیصلہ کر دیا۔ یہ بیچارہ بڑا مایوس ہو گیا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ پھر اپنے بزرگ دوست کے پاس چلا گیا۔ اب اس کو کوئی حل نظر نہ آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسے ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو بہت زیادہ عقل مند ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے، ہیلو اس کا نام ہے، میں اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ ہیلو کے پاس چلے گئے، ہیلو کو ساری سٹوری بتائی۔ ہیلو نے سننے کے بعد کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں شرط کا انعام جو ہے نا وہ تمہیں لے کے دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا ہیلو نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں حاکم کو بھی بلایا، ہفسٹم سوداگر کو بھی بلایا، اور بھی معززین کو بلایا۔ وہ سارے اس کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے مہمان اکٹھے ہو گئے اور اس نے بڑی قسموں کے کھانے جو ہیں وہ پکوانے شروع کر دی، ساتھ ہی باورچی خانہ تھا، اس میں سے جناب خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مہمان بڑے خوشبوؤں سے محو ہو رہے ہیں کہ ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، کھانا کوئی نہ آیا۔ اتنے میں ایک مہمان بڑا خوشبوئیں آئی جا رہی ہیں، ایک جو مہمان ہے وہ بول پڑا، کہتے جی آپ کے جو کک ہیں وہ کھانا لائیں گے بھی کہ نہیں؟ کھانا پکی جا رہا ہے، پکی جا رہا ہے، پکی جا رہا ہے، خوشبوئیں آئی جا رہی ہیں، آئی جا رہی ہیں، آئی جا رہی ہیں، لائیں کچھ کھانا، اب تو صبر نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا آپ کو خوشبو آ رہی ہے نا تو آپ اس سے اپنا پیٹ بھر لیں۔ کہتا ہے کیا بات کرتے ہیں آپ، کبھی خوشبو سے بھی پیٹ بھرا ہے؟ تو ہیلو کہتا ہے بات سنیں، ارہا جو ہے وہ ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے میلوں دور پہاڑی کی آگ دیکھ کے اپنے جسم کی میں گرمی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ 7 کچن سے آپ خوشبوئیں سونگ کے اپنے جسم کی بھوک کو نہیں مٹا سکتے۔ اب ساروں کو سمجھ آئی کہ ہیلو نے کیا گیم کھیلی۔ حاکم کو اپنے غلط فیصلے کا اندازہ ہو گیا، اور ہفسٹم بڑا شرمندہ ہو گیا کہ جو اس نے بات کی تھی، اور اس نے اعلان کیا کہ میں شرط ہار گیا ہوں اور میں اس کو 10 مرلے زمین اور 10 مویشی اور مکان جو ہے وہ دوں گا۔ اس کے بعد ہیلو نے کہا جی کھانا وانا اب لے آئیں۔ پھر کھانا سب نے کھایا اور ہنسی خوشی گھر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو دس واز دا اسٹوری آف ایتھوپیا۔ مزہ آیا؟ نہیں آیا، اس اسٹوری کا مزہ نہیں آ سکتا۔ سننے میں کہانی شاید اتنی مزیدار نہ لگی ہو، لیکن اس کے اندر ایک ویلیوبل فیکٹ موجود ہے جو آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے گا، آپ کی زندگی کو اپ گریڈ کر دے گا، آپ کی ساری خواہشات کو آپ کے قدموں میں لا دے گا۔ اس میں ایک سیکرٹ ہے، اور وہ سیکرٹ کیا ہے بتاؤ؟ وہ سیکرٹ ہے پاور آف مائنڈ۔ پاور آف مائنڈ کہ کس طرح ارہا نے شدید سردی میں برہنا 10,000 فٹ بلند پہاڑ پر بھوکے پیاسے اکیلے دور پہاڑی پر جلتی آگ کو دیکھ کر، بول کر اور ٹہل کر سخت سردی کا مقابلہ کیا۔ یہ پاور آف مائنڈ کی ایگزیبیشن۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ آ بھی نہیں سکتی۔ امریکہ میں ایک ریسرچ میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ سزائے موت کے مجرم کو کہا گیا کہ تمہیں کوبرا سانپ کے کاٹنے سے موت کی سزا دی جائے گی۔ جس دن اس کو سزا کا دن تھا، کال کوٹڑی سے اس کو نکالا اور ڈیتھ چیمبر میں لے گئے۔
اور اس کے سامنے ایک خطرناک کوبرا سانپ ایسے چھوڑ دیا، دیکھا ہے نا کوبرا سانپ، اور اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور دروازہ بند کر کے سارے نکل گئے۔ اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سن لی، ایک بندہ وہیں پہ رہ گیا، وہ آگے گیا اور 2 سوئیاں اس کو ماری ایسے کٹھی کر کے، وہ بندہ مر گیا۔ بعد میں جب اس کے جسم کی اٹاپسی کی گئی، اٹاپسی کا مطلب ہوتا ہے وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کی گئی، تو اس سے پتا چلا کہ اس کی موت کی وجہ زہر تھی، اس کی باڈی میں پوائزن تھا۔ یہ ہے پاور آف مائنڈ، جس نے سوئی کی چبھن کو کوبرا کا زہر بنا دیا۔ اس کو کوبرا نے نہیں کاٹا تھا، اس کو صرف انہوں نے سوئیاں چبائی تھیں، لیکن اس نے سوچا کہ مجھے کوبرا نے کاٹا ہے، وہ اس سوچ کی وجہ سے مر بھی گیا اور اس کے جسم میں زہر بھی پیدا ہو گیا۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے، سولمن آئیلینڈ، ٹھیک ہے، میں ایک گاؤں ہے، تو ان کی روایت یہ ہے کہ وہ درخت کو نہیں کاٹتے، بلکہ جس درخت کو کاٹنا ہوتا ہے اس کو پاور آف مائنڈ سے استعمال کرتے ہیں، اور سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس درخت کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کرس کرتے ہیں، تم سوکھ جاؤ، تم جل جاؤ، تم سڑ جاؤ، تم مر جاؤ۔ روزانہ آگے یہی کام کرتے ہیں، چند دنوں میں درخت جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اداکار ہے سریش اوبرائے، اس نے ایک انٹرویو میں میتھڈ ایکٹنگ کے بارے میں بتایا کہ جب ہم نے بیماری کی ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے تو 15 منٹ تک خود کو بار بار کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو 15 منٹ کے بعد واقعی بخار محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بخار چڑھ گیا، پھر اب بیماری کی ایکٹنگ شیکٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پاور آف مائنڈ، جس نے صحت مند بندے کو بیمار بنا دیا۔ صرف اس نے سوچا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کو بخار کی کیفیت ہو گئی۔ یہاں سے تم اندازہ لگاؤ کہ 15 منٹ بیماری کا سوچنے سے بخار محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو واقعتاً بیماری لگ جائے تو صبح شام وہ نہ جانے کتنی دفعہ سوچے گا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اور اگر بیماری ہفتہ بھر چلے تو وہ کتنے گھنٹے بیماری کا سوچے گا اور بولے گا کہ میں بیمار ہوں، تو اس کی بیماری کتنے گنا بڑھ جائے گی۔ اس لیے ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں 2 and 2 is not 4، 2 and 2 is 22، کہ اگر 2 اسے بیماری ہے اور 2 اسے آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، کوئی مجھے بیماری ہے، مجھے بیماری ہے، میں بیماری ہے، تو 2 اور 2 4 نہیں ہوں گے، بلکہ 2 اور 2 22 ہو جائیں گے۔ آپ کی بیماری 11 فولڈ بڑھ جائے گی، 11 ٹائمز انکریز بڑھ جائے گی۔ اچھا، یہی جو پاور آف مائنڈ ہے، اس کو آپ مثبت طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کیا کیا، تو یہ ایک بیمار آدمی کے لیے شفا لے آئے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو ایک صحت مند بندہ جو ہے وہ بخار محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں، میں صحت مند ہوں، تو مریض صحت مند نہیں ہو جائے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں، ماریا بریاناس کی۔ یہ 113 سال کی ایک اسپینش خاتون ہے، یہ ادھر پیدا ہوئی تھی، سین فرانسسکو میں پیدا ہوئی، امریکہ میں، اور اس کا جو باپ تھا وہ جرنلسٹ تھا، اور پھر ان کے ساتھ واپس اسپین میں آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کو اپریل کے اندر کرونا ہو گیا۔ یہ وہاں پہ ریٹائرمنٹ ہوم میں رہ رہی تھی، اور اس کے جو ساتھ والی بہت سارے جو لوگ تھے ان کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو گئی۔ جب اس کو کرونا ہوا تو یہ 7 دنوں کے اندر ٹھیک ہو گئی، اور یہ اسپین کی سب سے عمر رسیدہ عورت ہے، اور دنیا کی سب سے عمر رسیدہ عورت ہے جس کو کرونا ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب صحافیوں نے اس کی صحت یابی کا راز پوچھا تو یہ بولی کہ میں پاور آف مائنڈ کو میں نے استعمال کیا، اور میں ہر سانس پہ کہتی تھی کہ میں نے کرونا کو شکست دینی، کرونا کو شکست دینی، کرونا کو شکست دینی۔ میں نے امید کا دامن ایک لمحے نہیں چھوڑا، اور مسلسل صحت مند صحت مند صحت مندی کا سوچتی رہی، اور ٹھیک ہو گئی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ پاور آف مائنڈ جو ہے یہ بھی ایک سکل ہے،
पावर ऑफ माइंड एक स्किल है जिसको प्रैक्टिस करते रहने से इसमें निखार पैदा होता है। मारिया बरेनास जो है 1907 में पैदा हुई, ठीक है। उसके बाद स्पेनिश फ्लू आ गया 1917 और 1919 के दरमियान, वर्ल्ड वार 1 आ गई, फिर उसने वर्ल्ड वार स्पेनिश फ्लू भी देखा, वर्ल्ड वार फर्स्ट भी देखी, और उसके बाद स्पेनिश सिविल वार 1936 से 39 तक है, वो भी उसने सरवाइव की, और 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड लग गई, वो भी उसने सरवाइव किया। अंदाजा कर सकते हो। तो इसलिए उसने पहले ही इतनी वर्स्ट कैलेमिटीज को देखा हुआ था और उसमें सरवाइव उसने किया हुआ था, तो उसके अंदर ये पावर ऑफ माइंड की स्किल डेवलप हो चुकी थी, इसलिए उसने कोरोना को शिकस्त दे दी। अब मैंने इतनी ज्यादा बातें की हैं, 2 आपको एग्जांपल्स दी हैं जिसमें पावर ऑफ माइंड को नेगेटिवली यूज हुई है और 2 में पावर ऑफ माइंड पॉजिटिवली यूज हुई है, लेकिन एल्गोरिदम आपको नहीं बताया। एल्गोरिदम इसका देखना बड़ा जरूरी है। ये एल्गोरिदम आपको समझ आ जाए और आप इसको प्रैक्टिस कर लें तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, सक्सेसेस ले आएगा, आपके मर्जी के रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एल्गोरिदम है क्या, देखते हैं। एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ आइडियाज। क्या चीज होता है एल्गोरिदम? इसको सेट कर लेते हैं, सेट ऑफ रूल्स कह लो कि इससे होगा। ये है रियलिटी, ठीक है, ये रियलिटी है। रियलिटी आई, उसके मतलब आपने थॉट मीन सोचा, फिर उसी के मतलब जो आपने लफ्ज निकाले, वर्ड्स यूज किए, और उसके मुताबिक आपने एक्शन किया, और उसी के मुताबिक क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा। ये सारा क्या चीज है, ये बॉडी में प्रोसेस हो रहा है कि आप सोच रहे हैं, मुंह से जो सोच रहे हैं वही मुंह से निकाल रहे हैं, और उसी के मुताबिक आप एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पहले कौन सी मिसाल दी, कोबरा वाली। अब कोबरा वाले में रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि 2 सुइयां उन्हें चुभी थी, लेकिन उसने सोचा क्या था? उसने सोचा कि कोबरा काटा है, कि उसने सोचा कि मुझे कोबरा ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया। इसी तरह ही बोला है, इसी तरह अमल किया, रिजल्ट क्या, उसकी डेथ हो गई और कोबरा के पॉइजन की वजह से हुई। दूसरी मिसाल मैंने कौन सी दी थी? सोलोमन आइलैंड की। सोलोमन आइलैंड में उन्होंने क्या सोचा कि तुम दरख्त को कहा तुम कट जाओ, तुम मर जाओ, तुम सड़ जाओ, ये सोचा, ये बोला, और दरख्त क्या हुआ था? सड़ गए, मर गए। जो आप सोचते हैं उसी के मुताबिक आप बोलते हैं, उसी के मुताबिक एक्शन करते हैं, उसी के मुताबिक रिजल्ट निकलता है। तीसरी मिसाल, चौथी मिसाल क्या मैंने दी थी ओबराय की, जो एक्टर है। ओबराय ने क्या कहा है? रियलिटी क्या थी? रियलिटी यह है कि वो सेहतमंद था, रियलिटी यह है कि वो सेहतमंद था, लेकिन उसने सोचा क्या कि मैं बीमार हूं, बोला क्या कि मैं बीमार हूं, तो नेट रिजल्ट क्या निकला? उसकी बॉडी में फीवरिश होना शुरू हो गया। और फिर मैंने मिसाल किसकी दी है? बरेनास की। बरेनास को किस की रियलिटी क्या थी? कोरोना हो गया था उसको, ठीक है, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं इसको शिकस्त दूंगी, मैं सेहतमंद हो जाऊंगी। ये सोचा, यही बोला, जो आया होगा उसने कहा होगा मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, और रिजल्ट क्या निकला? वो ठीक हो गई। यानी जो आप सोचते हैं और उसी के मुताबिक बोलते हैं, अमल करते हैं, वही रिजल्ट बन जाता है। अब 5वीं मिसाल जो कि मैंने पहले कहानी में दी थी, मैंने कहा था कि अरहा की जो कहानी है इसके अंदर एक वैल्यूएबल फैक्ट है। अरहा ने क्या किया? रियलिटी क्या थी? इन टोटो पहाड़ पे क्या था? 10,000 फुट ऊंचा था, सर्दियों के दिन थे, शदीद ठंड थी। रियलिटी ये थी। क्या उसने रियलिटी के बारे में सोचा था कि आग के बारे में सोचा था? यानी जो रिजल्ट वो चाहता था उसके बारे में सोचा था। उसने सोचा कि आग जल रही, आग जल रही, आग जल रही है, फिर वो चलता रहा। कहानी में मैंने बताया था कि बोलता रहा और साथ एक्शन क्या करता रहा? चलता रहा, ठीक है। और क्या रिजल्ट क्या निकला? 10 रावण नीचे आ गए। अगर अरहा डर जाता, वो ठंड को देखता और ठंड के बारे में सोचता, तो आवाजें क्या निकाला? ठीक है, ठंड है, ठंड है, ठंड है, उसी तरह एक्शन करता, ठंड होने लग जाने से। तो उसने वो काम नहीं किया जो रियलिटी थी। तो इसलिए लाइफ के अंदर जो रिजल्ट आप, जो रियलिटी है उसको नहीं सोचना, जो रिजल्ट आप चाहते हैं
آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, آپ صحت مند ہونا چاہتے ہیں, آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں آپ اس کے متعلق سوچیں, ایز اے رزلٹ اس کے متعلق آپ بولیں گے, اسی کے متعلق آپ ایکشن کریں گے اور وہی رزلٹ نکل آئے گا. دس از اے سیکرٹ. اسی کے اوپر رونڈا بائرن نے ایک کتاب لکھی ہے سیکرٹ, اور اس کی ڈاکومنٹری ہے, وہ ضرور دیکھیں, 1-1.5 گھنٹے کی ہے, اور وہ اس طرح نہیں, اس کو ایک دفعہ بار بار دیکھنا پڑے گا. اور اسی طرح پاور آف سب کانشیس مائنڈ, یہ مرفی کی بک ہے, اور 1960 میں یہ پبلش ہوئی تھی, اور بیسٹ سیلر بک ہے. اس ساری بک کا تھیسس یہی ہے. پھر اسی طرح برائن ٹریسی, ایک امریکن موٹیویشنل اسپیکر ہے, اس نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے. اسی طرح نیپولین ہل نے, کی بڑی فیمس کتاب ہے, اس نے بھی یہی پیٹرن بیان کیا ہوا. از اٹ کلیئر کہ ساروں نے ایک ہی بات کی ہوئی, کیا کہ جو ریالٹی ہے اس کو نہیں سوچنا. ریالٹی کیا تھی؟ وہ خاتون بیمار تھی, سوچ کیا رہی تھی؟ صحت کا. ارہا ٹھنڈ میں تھا, سوچ کیا رہا تھا؟ رزلٹ کا, آگ کا. جو رزلٹ وہ چاہتا ہے, جو آپ رزلٹ چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں, ریالٹی کو نہ دیکھیں. پھر کیا ہوتا ہے, آپ وہی سوچتے ہیں, وہی ورڈ کرتے ہیں, اسی کے مطابق آپ ایکشن کرتے ہیں, تو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. از اٹ کلیئر؟ تو اس کے اندر اتنا بڑا یہ سیکرٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, جو کہ لائف چینجنگ ہے. لیکن اس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو بار بار آپ دیکھیں, اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں, سیکرٹ کو بار بار دیکھ لیں, ڈاکومنٹری جو رونڈا بائرن کی ہے, رچرڈ مرفی کی بک پڑھ لیں, پاور آف سب کانشیس مائنڈ, برائن ٹریسی کی کتاب ہے کامیابی کیسے حاصل کریں, وہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے, وہ دیکھ لیں. ساروں کے اندر بیسک تھیم یہی ہے. اس لیے میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ریالٹی ہے, بندہ بیمار ہے, اس کے بارے میں یہ نہ سوچے بیمار ہے, وہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں بیمار ہوں. وہ کس چیز کا سوچے؟ صحت کا, جو بریا ناس نے کی ہے. سکسیس کا سوچے, فیم کا سوچے, جو رزلٹ چاہتا ہے اس کے بارے میں سوچے, اور وہ رزلٹ مل جائے گا. اور یہ ساری کی ساری جو میں نے بات بتائی ہے, اس کو ویسٹ میں بڑی پاپولر ہے, اور اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. یہ لا آف اٹریکشن کی سائنس. ہوپ یو ہیو انجوائڈ دس لیکچر, اور اگر یہ اس کے اوپر آپ عمل کریں تو اٹ ول change your life, it will upgrade your life, it will solve your problems, it will bring happiness, it will fulfill your aspiration. And keep tuned and keep in touch for more stories and more educational videos coming soon. We will meet inshallah soon. Thank you for paying attention.